آئسولیشن کا رمضان کیسے بتائیں؟ ہم کس طرح سے اپنے وقت کو مفید بنائیں؟ پہلی بات جو آپ اپنے قلب و ذہن میں رکھیں گے، آئسولیشن. پہلی بات جو ذہن میں رکھیں گے وہ رب کا قرب ہے. رب کا قرب تلاش کرنا ہے. تو رب کے قرب کے راستے تو جیلوں میں بھی مل جاتے ہیں. کوئی زمین کی تہوں میں رہ رہا ہو یا آسمان کی بلندیوں پر ہو، کسی کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرب تو قربانیوں سے ملتا ہے. تو اس بار رب کے قرب کا راستہ تنہا ذکر الہی کا، غور و فکر کا راستہ ہے. اس بار تلاوت زیادہ ہوگی. اس بار قرآن کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. اس بار حدیث رسول کو پڑھیں گے. اس بار سیرت رسول کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے حوالے سے دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے. اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہو جاتی تھی، تند و تیز طوفانوں کی طرح. طوفان آتے ہیں نا تو کوئی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہیں رہتی. درختوں کا جھومنا دیکھیے اور شاید جڑوں سے اکھڑنا بھی. کتنے کھمبے گر جاتے ہیں اور کس قدر ارد گرد کے ماحول میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثال ہے تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. تو رمضان کی راتوں میں قرآن کو ریوائز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. رمضان کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اگرچہ باجماعت یہ سلسلہ چند دن جاری رہا، لیکن آپ نے اس خیال سے کہ کہیں سب پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، باجماعت سلسلے کو ڈراپ کر دیا. ہاں، خوشخبری بہت بڑی ہے. آپ نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دیکھیے، رمضان رجوع اللہ کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے. ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، اور اگر ہم انفرادی طور پر اپنی غلطیوں کو دیکھیں، ان غلطیوں سے معافی بھی کس قدر ضروری ہے. اور اگر اجتماعی معاملات کو دیکھیں تو اجتماعی طور پر امت بالکل آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی تھی. ابھی زیادہ دن پہلے کی بات تو نہیں ہے، اسی مہینے میں تو پلان تھا ایمان فیسٹ. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے. میری شادی کی نہیں، آزادی کی فکر کرو. نکاح ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی فیملی کو توڑنا چاہا تھا نا، اسی گھر کو.
اس پاور والے نے، قدرت والے نے ایک چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے سبھی کو گھروں میں بٹھا دیا کہ لو دیکھو، غور کرنے کا وقت ہے، غور کر لو، غور کرو تو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو گئی کہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں جو وقت دیا اس وقت میں رمضان بھی آیا ہے، کہ رمضان میں سب کا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب ہوتا ہے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، لیکن پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ یہ رمضان ہے، اور میں ضرور آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھنا چاہتی ہوں، اور آپ سب اسے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کتاب کے ساتھ تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے سیلیبریٹ کروایا پورا مہینہ۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ مہینہ اس لیے ملا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اور جانتے ہیں متقی کون ہوتا ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں۔ یہ روزے کا مقصد بھی ہے، اور اس پورے مہینے میں حاصل ہونے والا ٹارگٹ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا۔ تقوی کہتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے حکم کی اطاعت کرنا تقوی ہے، اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تقوی ہے۔ تو یہ مہینہ ملا ہے، وائرس کا خوف نہ کھائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ کا خوف توحید ہے، غیر اللہ کا کوئی بھی خوف ہو وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید، غیر اللہ سے امیدیں توڑ دیں۔ اتنی ننھی مخلوق بھیج کر ہمارے رب نے ہمیں سمجھایا ہے، اور آپ دیکھیں قومی طور پر بھی ہو یا بحیثیت امت کے دیکھیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ غیر اللہ سے امید باندھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھوڑی آئے گی۔ اس مہینے میں اپنے رب سے امید باندھنی ہے، اپنے رب کا خوف رکھنا ہے، یہ دل کی عبادات ہیں۔ اور رمضان میں محض ظاہری عمل نہیں کرنے، اپنے دل، دماغ، اپنے باطن کو، اپنی روح کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ارادہ کریں گے تو بہت سے کام ہونے ممکن ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ روزہ تقوی کے حصول کے لیے ہے، کھانا چھڑوانا مطلوب نہیں ہے، یہ تو ایک تجربے سے گزروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رکھ کے انسان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تم میرے کہنے سے حلال کھانا پینا بھی چھوڑ سکتے ہو، تو میرے کہنے سے برائی کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ اور برا کیا ہے؟ آج ایک تجربے سے گزر رہے ہیں نا،
کہیں وائرس نہ لگ جائے، آپ ماسک پہنتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو، ہر چیز کو ڈس انفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے اس چیز سے جو خود پاک نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے توسط سے پاک ہونے کے طریقے سمجھائے ہیں۔ طہارت کے جتنے اصول ہیں وہ کتنے ہی زیادہ سارے انسانیت کے لیے مفید ہیں۔ میں اس موقع پر ضرور آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ پاک رہنے کا مسنون طریقہ اگر آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ وائرس سے بھی بچیں گے، برائی سے بھی بچیں گے، ابلیس سے بھی بچیں گے، اور وہ وضو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ یہی حال 5 نمازوں اور 5 نمازوں کے لیے کیے جانے والے وضو کا ہے۔ تو مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لائف سٹائل دیا ہے جس میں اس نے دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو ضرور کرنا ہے اور اس نے پاک رہنا ہے۔